بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ میرے انتہائی محترم و معزز ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ پیارے دوستو، گوٹ فارمنگ بزنس میں پروفٹ کا انحصار گوٹ سے حاصل ہونے والے بچے ہیں۔ اگر آپ ان بیبیز کی اچھے طریقے سے کیئر کر لیں گے تو یقیناً آپ کو ڈھیروں پروفٹ ملے گا۔ اپنے جانوروں کی، اپنی گوٹس کی آپ اچھی کیئر کریں گے، ان کو اچھی خوراک دیں گے، اور جب ان کی ڈیلیوری ہو تو اس کے بعد ان سے حاصل ہونے والے بکری کے جو بچے ہیں ان کی آپ نے اچھے طریقے سے کیئر کیسے کرنی ہے، آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو 2-3 اہم باتیں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جو بھی دوست چینل پہ نیا ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ ڈیئر فرینڈز، ہمارے بعض دوست بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کی بار بار کالیں بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کہ بکری کے بچوں میں ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہے، جانور جو بکری کے بچے ہیں چھوٹے بیبی وہ مر جاتے ہیں 50%۔ تو اس کا کوئی حال بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے ان کی اچھی کیئر کرنی ہے، اچھی نگہداشت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیتھ ریشو بہت کم ہوگی اور نہ ہونے کے برابر تک ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ بالکل ان چھوٹے بکری کے بچوں کو آپ نے خوراک دینے میں جلدی نہیں کرنی کہ ہم جلدی سے جلدی گندم کا دلیا شروع کریں، فلاں چیز شروع کریں۔ اس سے جو ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا معدہ کمزور ہوتا ہے، پھر ان کو موشن لگ جاتے ہیں اور یہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے 1.5 ماہ بالکل ان کو کوئی خوراک نہیں دینی، صرف اور صرف بکری کا دودھ پلانا ہے ان کو۔ نمبر 2 پہ جب ان کی عمر 1.5 ماہ ہو جائے تو ان کی ایک ویکسین کر دینی ہے، ETV، اور ساتھ ہی ان کی ڈیورمنگ کر دینی ہے۔ تو اس سے ان کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا، اور ان کو پھر آپ نے خوراک شروع کرنی ہے جو عام گندم کی روٹی ہم گھر میں پکاتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ گھی لگا لیں، ڈالڈا، تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں، وہ کھلائیں، بالکل چھوٹے چھوٹے، اور تھوڑے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یا پھر آپ خشک روٹی لے کر اس میں گھی اور شکر ڈال کر اس کو مکس کر لیں اور تھوڑی تھوڑی ان کو سٹارٹ کریں دے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا ان کا دودھ جاری رکھنا ہے۔ اگر اس عرصے میں جب سے ان کی ڈیلیوری ہو، پیدائش سے لے کر 1.5-2 ماہ تک اگر ان کو کوئی پیٹ کے پرابلم آئے تو آپ نے کیسٹر آئل دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اور آپ نے نہیں دینی۔ موشن ہو چاہے قبض کا پرابلم ہو، آپ نے کیسٹر آئل دینا ہے۔ انشاءاللہ بالکل وہ ان کے لیے بہت زبردست ہے، بیسٹ ہے، یہ بالکل ان کا پیٹ جو ہے وہ نرم بھی رہے گا اور ٹھیک بھی ہو۔ اگر موشن ہوئے یا قبض ہوئے، دونوں انشاءاللہ دونوں کا حل ہے کیسٹر آئل۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بخار وغیرہ ہو جائے ان کو تو آپ نے پیناڈول سیرپ دینا ہے، ٹیبلٹ نہیں دینی چھوٹے شیرخوار بچوں کو۔ 1.5 ماہ کی عمر تک آپ نے ان کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ 1.5 ماہ کی عمر تک ان کو بالکل بکریوں کے ساتھ شامل نہیں کرنا، الگ سے رکھنا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر جراثیم ان پہ جلدی حملہ کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ 1.5 ماہ کی جب یہ ہو جائیں، ان کی ڈیورمنگ ہو جائے، ETV ویکسین ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو تھوڑی بہت خوراک دینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ بے شک ان کو اپنی بڑے جانوروں کے ساتھ بے شک شامل کر دیں۔ 1.5 ماہ آپ نے بالکل ان کو الگ رکھنا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، تبھی جا کر یہ بچے جو ہیں آپ کو پروفٹ دے سکتے ہیں، ان کی ڈیتھ ریشو کم ہو سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کر کے دیکھیں،
یہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو بالکل بھی یہ جو ہے نا بچے ہیلدی ہوں گے. یہ آپ کے سامنے ہیں. جب تقریباً 10 سے 15 دن کے ہیں، ان میں سے کوئی 10 دن کا ہے، کوئی 15 دن کا ہے، آپ کے سامنے الحمدللہ بالکل ہیلدی ہیں. نہ ان کو کوئی موشن ہے، نہ ان کو اور پرابلم ہے، کسی کو بخار تک نہیں ہوا. کیوں؟ ہم صرف دودھ پلا رہے ہیں ان کو بکری کا، وہ بھی صرف 2 ٹائم 24 گھنٹے میں، صبح 8 بجے پھر رات کو 8 بجے. یہ آپ دے سکتے ہیں. الحمدللہ بالکل ہیلدی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ان ہدایات پہ عمل کریں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.